بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ لبنان میں فوج کے بڑے جانی نقصان کے بعد اسرائیل حزب اللہ سے جنگ بندی پر تیار۔ اسرائیلی سرکاری میڈیا کی جانب سے جنگ بندی تجاویز کا مسودہ نشر کر دیا گیا۔ مسودے میں اسرائیل اور لبنان سے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق 60 روزہ جنگ بندی کے دوران مکمل عمل درآمد کو حتمی شکل دی جائے گی۔ اسرائیل جنگ بندی کے 7 دن کے اندر لبنان سے اپنی فوج واپس بلائے گا۔ اسرائیلی فوج کے انخلاء کے وقت لبنانی افواج کی تعیناتی شروع ہو جائے گی۔ نگرانی لبنانی وزیر اعظم نجیب میکاتی نے امید ظاہر کی ہے کہ چند گھنٹے میں جنگ بندی ہو جائے گی۔ جنگ بندی کی خبروں پر وائٹ ہاؤس نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل لبنان جنگ بندی سے متعلق رپورٹس اور مسودے زیر گردش ہیں، مگر یہ مذاکرات کی عکاسی نہیں کرتے۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیل بھاری جانی نقصان کے سبب حزب اللہ کو دریائے لطانی سے دور رکھنے سے دستبردار ہو رہا ہے۔ فلسطینی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق رواں ماہ لبنان اور غزہ میں حماس اور حزب اللہ کے ہاتھوں 62 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شمالی غزہ پر اسرائیلی بمباری سے سب کچھ تباہ، آفت زدہ قرار۔ اسرائیلی محاصرے کے درمیان شمالی غزہ کے بیت الحیہ کو آفت زدہ علاقہ قرار دے دیا گیا۔ میونسپلٹی نے بدھ کو یہ اعلان رات بھر ہونے والے حملے کے بعد کیا، جس میں مبینہ طور پر 8 افراد شہید ہوئے۔ اقوام متحدہ کے دفتر رابطہ برائے انسانی امور کے مطابق اسرائیل نے حملوں کو بڑھا دیا ہے اور گزشتہ 7 دنوں میں انکلیو کے شمال میں تقریباً 350 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ بیت الحیہ میونسپلٹی نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ یہ شہر اسرائیلی جنگ کی تباہی اور محاصرے کی وجہ سے ایک آفت زدہ علاقہ ہے اور اس میں خوراک، پانی، ہسپتال، ڈاکٹر خدمات یا مواصلات نہیں ہیں۔ حکام نے شمالی غزہ میں طبی سامان، خوراک، ایندھن اور شہری دفاع کا سامان لانے کے لیے محفوظ راہداری کھولنے کا مطالبہ کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کی اقوام متحدہ کی قرارداد پر عمل درآمد کے لیے لبنان میں جنگ بندی کی نئی تجویز۔ امریکہ نے حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان 60 روزہ جنگ بندی کے لیے نئی تجویز پر کام شروع کر دیا تاکہ اقوام متحدہ کی قرارداد 1701 پر عمل درآمد بھی کیا جا سکے۔ عالمی خبرساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق دونوں ذرائعوں سے تصدیق کی گئی ہے کہ جنگ بندی تک پہنچنے کے لیے بھرپور کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن اسے عملی جامہ پہنانا ابھی بھی مشکل ہے۔ روئٹرز کے بقول ان ذرائع میں سے ایک سینئر سفارتکار نے بتایا کہ 2 ماہ کی جنگ بندی مدت کو بڑے پیمانے پر غیر نافذ شدہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 1701 پر مکمل عمل درآمد کو حتمی شکل دینے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ خیال رہے کہ یہ قرارداد جنوبی لبنان کو اسلحے سے پاک اور خود مختار رکھنے کے لیے 2006 میں منظور کی گئی تھی اور یہی قرارداد گزشتہ برس اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان لڑائی کے خاتمے کے لیے بات چیت کا باعث بنی تھی۔ دونوں ذرائعوں نے روئٹرز کو بتایا کہ 60 روزہ جنگ بندی کی تجویز اب امریکہ کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی زیر غور ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی حملے سے میزائل سازی اور دفاعی صلاحیت متاثر نہیں ہوئی۔ ایران نے 2 ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ ایران نے اسرائیل کے حالیہ حملوں میں میزائل سازی متاثر ہونے کے اسرائیل کے تمام دعووں کو مسترد کر دیا۔ ایران کے وزیر دفاع نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے حملوں سے ملک میں میزائل بنانے کے کام پر کوئی اثر نہیں پڑا اور وہ میزائل سازی کا سلسلہ اسی طرح جاری ہے جیسے اسرائیلی جارحیت سے قبل تھا۔ ایرانی وزیر دفاع کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیلی حملے سے ایران کی دفاعی اہلیت اور جارحانہ صلاحیت متاثر نہیں ہوئی ہیں۔ دشمن نے ایران کی دفاعی صلاحیتوں کو نقصان پہنچانے کی کوششیں ضرور کی، تاہم ناکام رہا۔ ایران کے میزائل بنانے کا کام اور نظام معمول کے مطابق جاری ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران پر حملے کے بعد بڑے فخر سے دعویٰ کیا تھا کہ حملے میں ایران کی دفاعی صلاحیت اور میزائل پیداوار کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کے فوجی مرکز پر حزب اللہ کا بڑا ڈرون حملہ۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے حیفا میں اسرائیل کے فوجی مرکز کو اپنے ڈرون حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق
حزب اللہ گروپ نے کہا ہے کہ اس نے بدھ کے روز بندرگاہی شہر حیفا میں اسرائیلی فوجی مرکز پر ڈرون حملہ کیا ہے۔ ایک بیان میں حزب اللہ ترجمان کا کہنا تھا کہ حزب اللہ کے مزاحمت کاروں نے صبح 7:45 پر حملہ آور ڈرونز کے اسکواڈرن کے ساتھ جنوبی حیفا میں ایک مرکز پر فضائی حملہ کیا، ایسے وقت میں جب لبنان میں جنگ روکنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان لڑائی کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان میں درجنوں سرحدی دیہاتوں پر شدید حملے کیے، جس کے جواب میں حزب اللہ نے بدھ کے روز اسرائیل کی جانب میزائل داغے۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق لبنان کی جانب سے زمین تک مار کرنے والے میزائلوں کے داغے جانے کے بعد اسرائیل کے کئی علاقوں میں خطرے کے سائرن بجنے لگے۔ دوسری جانب اسرائیل نے لبنان کی جانب سے ہونے والے ڈرونز حملوں کو ناکارہ بنانے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ اس نے 5 میں سے 2 ڈرونز کو مار گرایا ہے۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق اس کے نامہ نگاروں نے اطلاع دی ہے کہ 5 میں سے 3 ڈرون شمالی اسرائیل میں داخل ہوئے اور اہداف کو نشانہ بنایا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ تل ابیب کے شمال میں واقع خزیرہ میں ایک ڈرون دھماکہ ہوا تھا، دوسرے ڈرون کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ العربیہ کے مطابق ایک ڈرون نے خلیج حیفا میں ایک فوجی ہدف کو نشانہ بنایا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب کا لبنان اور غزہ کی صورتحال پر اسلامی سربراہی اجلاس بلانے کا اعلان۔ سعودی عرب نے دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے لیے ریاست فلسطین کا قیام بنیادی شرط ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے ریاض میں 2 ریاستی حل کے نفاذ کے لیے عالمی اتحاد کے اجلاس کے موقع پر کہا کہ مملکت غزہ میں جنگ کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ انہوں نے اسرائیل کی طرف سے غزہ کی پٹی میں جاری نسل کشی کو مسترد کرتے ہوئے اونروا کے لیے مملکت کی ہر ممکن حمایت کی یقین دہانی کروائی۔ سعودی وزیر خارجہ نے لبنان اور غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کے لیے عرب اسلامی سربراہی اجلاس بلانے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ بڑے مغربی اور مشرقی ممالک ہیں جنہوں نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی اس سمت میں بات کرنا شروع کر دی ہے۔ واضح رہے کہ 2 دنوں کے دوران سعودی دارالحکومت ریاض 2 ریاستی حل کو نافذ کرنے کے لیے عالمی اتحاد کے لیے ایک اعلیٰ سطح اجلاس کی میزبانی کرے گا، جس میں متعدد ممالک اور علاقائی اور بین الاقوامی تنظیموں کے سفارتکار اور عہدیداران شرکت کریں گے۔ اجلاس میں فلسطینی ریاست اور 2 ریاستی حل کی تعمیر اور نفاذ کے لیے ایک مخصوص نظام اور بین الاقوامی کوششوں اور امن کی کوششوں کی حمایت کے لیے عملی اقدامات فراہم کرنے پر بات چیت کی جائے گی، تاکہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام اور اسرائیلی قبضے کو ختم کیا جا سکے۔ اس اجلاس میں ناروے کے علاوہ عرب اسلامی تعاون تنظیم اور یورپی یونین کا وزارتی رابطہ گروپ بھی شرکت کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حزب اللہ کے نئے سربراہ کا اسرائیل کو واضح پیغام۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق سربراہ حزب اللہ نعیم قاسم نے عہدہ سنبھالنے کے بعد اپنی پہلی تقریر میں اسرائیل کو دفاع اور مزاحمت کا پیغام دیا۔ تقریباً 1 گھنٹہ پر مشتمل پہلے سے ریکارڈ شدہ ویڈیو میں نعیم قاسم نے اعلان کیا کہ آخر میں فتح ہماری ہوگی۔ خطاب کے دوران ان کے پیچھے لبنان اور حزب اللہ کے جھنڈے اور شہید حسن نصر اللہ کی تصویر دکھائی گئی۔ نعیم قاسم کا کہنا تھا کہ حسن نصر اللہ میرے لیے ایک بھائی کی طرح تھے، جبکہ شہید ہاشم صفی الدین ایک ایسی شخصیت تھے جن پر حسن نصر اللہ بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے۔ انہوں نے فلسطین میں اسرائیلی فوج سے براہ راست جھڑپ کے دوران شہید ہونے والے یحییٰ سنوار کو بہادری، مزاحمت اور آزاد لوگوں کی مثال قرار دیا۔ سربراہ حزب اللہ نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ان کی قیادت میں مزاحمتی تنظیم حسن نصر اللہ کے مشن کو جاری رکھے گی اور اسی راستے پر چلتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ جنگ لڑتے رہیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یورپی یونین نے غزہ میں ہونے والی تباہی کو خوفناک قرار دے دیا۔ یورپی یونین نے غزہ کے علاقے بیت لحیہ میں ہونے والی خوفناک اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کی ہے۔ اس حوالے سے بیان جاری کرتے ہوئے یورپی یونین کے یورپین خارجہ امور کے سربراہ جوزف بوریل نے کہا کہ غزہ میں بیت لحیہ کی تصاویر خوفناک ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فورسز کے ایک اور حملے میں کم از کم 100 افراد مارے گئے ہیں۔ جوزف بوریل نے کہا کہ اس جنگ میں شہریوں کے تناسب اور تحفظ کے اصولوں کو بے دردی سے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔
ہم اس کی مذمت اور احتساب کا مطالبہ کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔